بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ ویسے تو بلے شاہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ تو آسمانوں کی بلندی سے جڑے ہوئے تھے۔ حضور فرمانے لگے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تم اپنا رب سے رشتہ جوڑو، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کرو، استغفار پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو بہت پریشان تھے۔ ایک بزرگ نے دیکھا اور کہا کہ آپ بہت فکر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، جبکہ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کم ہیں، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہی انہوں نے بزرگ سے کہا کہ حضور آپ بھی دعا کیجئے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، یہ ہتھیار کافر کے پاس نہیں ہوتا، یہ صرف مومن کا ہتھیار ہے۔ سمجھو اس بات کو، سب سے بڑا ہتھیار جو تمہارے پاس ہے وہ دعا ہے۔ ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، دعا کروانا چھوڑ دیا، دعا لینا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے بھی دعا کی درخواست کی اور خود بھی رونے لگے، سجدے میں سر رکھ کر عشاء سے لے کر فجر تک روتے رہے۔ صبح وہی بزرگ آئے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ پوچھا کہ رات تو آپ بہت رو رہے تھے، آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو دشمن کا بحری بے دہا آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے، ابھی خبر آئی ہے۔ بزرگ نے سینے سے لگا کر کہا کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ جو تو رات بھر رب کی بارگاہ میں رویا ہے اسی نے اسے ڈبو دیا۔ بھائی اپنے مصلی سے، اپنی عبادت سے، اپنے وظائف سے اللہ کے سلسلے سے رشتہ مضبوط کرو، اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو۔ دعائیں انقلاب لا دیتی ہیں۔ ہم صوفیہ کی راہ والے لوگ ہیں، ہم داتا علی حزویری کی جماعت سے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی جماعت سے ہیں، ہم شیخ احمد فاروقی سرہندی کی جماعت سے ہیں۔ ہمارے یہاں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایک خاص شوق ہوتا ہے، ایک خاص ذوق ہوتا ہے عبادت کا، ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے اور ایک اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتا ہے، وقت پر اٹھنا، صحیح وضو کرنا، شوق سے مصلی بچھانا، ایک تسبیح پڑھ لینا ہوتا ہے اور ایک دل سے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہوگی، اس کی شان اے نزول دیکھو۔ کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، سالوں سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سالوں سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتے ہوئے اس کی حمد کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میرا چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا ہے کہ میں بھی وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمیں اپنے رب کو دیکھنے کا شوق ہے۔ تب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں مگر عبادت کے لیے نہیں۔ ہمارا فیس بک آباد ہے، واٹس ایپ آباد ہے، دنیا کی ہر چیز آباد ہے، مگر مصلی ویران ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو تھک جاؤ گے، مرتے وقت احساس ہوگا کہ سب کچھ لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم بہانے بناتے ہیں کہ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، دین کی خدمت بھی عبادت ہے، مگر کیا صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں دین نازل ہوا، گھر کی ذمہ داریاں، امت کی فکر، تبلیغ کا کام سب کچھ تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ دن بھر لوگوں کے کام کرتے مگر رات کو مصلی بچھا لیتے، اتنا قیام کرتے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی، ساری رات نماز پڑھتے اور ایک آیت بار بار دہراتے رہتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب انسان کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو غم بھی ہلکے لگتے ہیں، پریشانیاں بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر زندگی صبر والی ہو جاتی ہے، توکل والی ہو جاتی ہے، امیدیں دنیا سے ختم ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ بیٹھے تھے، ہارون رشید حج سے لوٹتے ہوئے ملے اور کہا کہ کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمایا میرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ بولے پھر تو کیوں سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے دے گا اور مجھے بھول جائے گا؟ اس کا دینا اور نہ دینا اس کی حکمت ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار ٹھیک کرو۔ 2 رکوع سورہ واقعہ کے اگر رات کو پڑھ لی جائیں تو فاقہ نہیں آتا۔ لوگ تعویذ لینے کو تیار ہیں مگر وظیفہ پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو آخرت میں وہی کام آئے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سورہ ملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کو آئے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں کو خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جو اسے پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ چاند اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، مگر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رات کو 10 منٹ بھی اگر الگ سے دعا کی عادت بن جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عشاء کے بعد سو جاتے اور فجر تک سوئے رہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ انہیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے جب ساری دنیا سوئی ہو، نیند کا غلبہ ہو اور کوئی جوان اٹھ کر وضو کرے، مصلی بچھائے تو رب خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کاش ہماری صبحیں بھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ صحابی رسول سے محبت بڑھی تو ذکر سے محبت ہو گئی، مسجد سے محبت ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کروں، موقع ملے تو نفل پڑھوں، تسبیح پڑھوں، استغفار کروں۔ غربت تھی، کام نہیں ملتا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ آج کچھ لے کر آنا، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کام کی تلاش میں نکلے، کام نہ ملا۔ دل میں آیا کہ جب مزدوری نہیں ملتی تو رب کی عبادت ہی کروں۔ دریا کے کنارے وضو کیا، دھوپ تیز تھی، ریت تپ رہی تھی۔ رومال بچھا کر جوہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے۔ سورج بھی چمک رہا تھا اور عبادت کا جھونک بھی چمک رہا تھا۔ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ عصر کے بعد گھر لوٹے تو سوچا خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بیوی دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ نہیں لایا۔ رومال میں ریت باندھ لی کہ دور سے لگے کچھ لایا ہوں۔ گھر پہنچے تو بیوی نے کہا ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ حیران رہ گئے، پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے گئے تھے، گھر میں اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ جب رومال کھولا تو ریت سونا اور ہیرے بن چکی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگو، گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، اس کی بارگاہ میں جھکو، اس سے مانگو، وہ دے گا۔ دعا مومن کا سہارا ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، اور دعا ہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔